بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. یہاں تک توحید خدا قرآن کریم نے یعنی اللہ نے خود بیان فرمائی. اس کی اگلی جو آیات ہیں ان پہ ذرا ان کی تناظر پر توجہ کر لیں. کلی ان کا میسج کیا ہے. یہ سٹارٹ یہاں سے ہو رہی ہے اللہ پر ایمان لے آؤ، لیکن یہ کہا کافروں سے نہیں جا رہا. آیات اگلی کا ترجمہ آپ کو خود بتا دے گا. یہ وہ جو مسلمان تھے انہی سے کہا جا رہا ہے ایمان لے آؤ. اس کا ایک مطلب کیا ہے؟ سادہ مطلب ایمان کے درجات ہے. اگر پہلی سیڑھی چڑھ لی ہے، تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب آگے بھی سیڑھی ہے، وہ تقاضے بھی پورے کرنے ہیں ایمان کے. اور ایک بڑا خطرناک تقاضا جس سے رسول اللہ کے زمانے میں قرآن مجید بتاتا ہے کہ منافق پہچانے جاتے تھے، وہ ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کر. خرچ کر ویسے بڑے، چونکہ امیر لوگ تھے اور رسول اللہ کے بڑے قریب. اور آپ کو یاد ہوگا کہ آگے وہ آیت آئے گی اگلی 28ویں پارے میں کہ وہ کرتے تھے رسول اللہ کے کان میں لگ کے سرگوشیاں کرتے تھے. اور کام میں کوئی نہیں ہوتا تھا خاص، منافق تھے، لیکن لوگوں کو، عام مومنوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم بڑے کلوز ہیں، بڑے ہم کان میں لگ کے بات کرتے ہیں، پریشر ڈالنے کے لیے مومنوں پر، میں بڑی حیثیت والے تو تھے منافق. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، اے ایمان والو، جب، یہ ایمان والو کون سا ہے؟ جن میں منافق بھی شامل ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ پوری جماعت، ٹھیک ہے نا، کہ جب سرگوشی کرنے لگو ہمارے رسول کے ساتھ، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو پہلے کوئی صدقہ دیا کرو. بھاگ گئے، سرگوشیاں چھوڑ دی، مہنگا پڑ گیا، ٹھیک ہے نا. بعض کا دین یہی ہوتا ہے، یا اللہ دے، یا اللہ دے، یا اللہ دے. اللہ کو دینے کی باری آئے تو کوئی آلٹرنیٹ ڈھونڈ لیتے، ٹھیک ہے. جیسے اس زمانے میں یہودی کہتے تھے کہ اللہ فقیر ہے، آپ ہر وقت چندے مانگتے رہتے، فقیر ہے اللہ، ہم مالدار ہیں، اللہ فقیر ہے. یہ منافقین کی، اور سورہ منافقون جو ہے وہ بھی اسی 28ویں پارے میں آتی ہے. اس میں منافقوں کی صفت یہ بتائی گئی کہ یہ کہتے ہیں رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں پہ خرچ مت کرو، خود ہی خراب ہو جائیں گے، بھوکے مریں گے، چھوڑ کے چلے جائیں گے رسول کو. پیسے مت دو، مالی طور پر اس دین کو سٹرونگ مت کرو، اسے غریبی رکھو. آہستہ آہستہ یہ مالی تنگی سے خود ہی بھاگ جائے. اور ادھر سے مومنوں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کا مال خرید لیا. اب ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے، کتنا بیچا ہے اللہ کو، کتنا نہیں بیچا، یا بیچا ہی کوئی نہیں. قرآن واضح. اب یہاں پر ایمان اور انفاق، خرچ کرنا، ساری بحث اسی کی ہے. اور جنہوں نے خرچ نہیں کیا ان منافقین کے انجام کا بھی آگے تذکرہ ہے. کیونکہ انسان کو دنیا پیاری ہوتی ہے، دنیا کا مال بہت پیارا ہوتا ہے. مال خرچنے کی صفت بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. جس کو مزہ آئے خدا کے راستے میں خرچ کر، مزہ آئے، جرمانہ نہیں، مزہ آئے، جرمانہ نہیں. کیا کریں، ناک کٹتی ہے اگر نہ دیں تو. ناک بچانے کے لیے دے رہا ہے، اللہ کے لیے نہیں دے رہا. سارے جو وہاں پر ہیں نا سب دے رہے تھے، مجبوراً مجھے بھی دینا پڑ گیا. کیا کرتا، مرتا کیا نہ کرتا. یہ دیا بھی بدبخت نے، لیا بھی اللہ سے کچھ نہیں. یہ شیطان کرتا. ابھی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ایام گزرے، اتنی مشہور حدیث ہے ان کی کہ مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزوں سے محبت ہے. پہلی، اللہ کی کتاب کی تلاوت، محبت ہے. دوسری، اپنے بابا کے چہرے کی زیارت، رسول اللہ کے چہرے کی زیارت.
تیسری چیز جس سے محبت ہے، اللہ کے راستے میں انفاق، خرچ کرنے سے مجھے محبت ہے. بی بی بہت اچھی ہیں، بی بی پر اللہ کے لاکھوں سلام، خرچ نہیں کر سکتے. جو ہم کر سکتے ہیں اتنا کافی ہے. اللہ غفور الرحیم ہے، ہم سے سارے کام نہیں ہوتے. یہ نفاق کی علامت ہے. اس زمانے میں بھی آج بھی منافقت کی علامت ہے خدا کے راستے میں مال خرچ نہ کرنا. آپ قرآن کھول کے دیکھ لیں، ابھی یہ آیات آپ کے سامنے آ جائیں گی. اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں دوسروں کا جانشین بنایا ہے. تم تو نہیں تھے شروع سے اس کے مالک. آج جو پلاٹ تمہارے نام ہے، آج جو گاڑی تمہارے نام، مثلا مثال کے طور پر آج جو چیزیں تمہارے نام ہیں، نہ کچھ عرصہ پہلے تمہارے نام تھی، نہ کچھ عرصہ بعد تمہارے نام ہوگی. وہ اس نے تمہیں کچھ عرصے کے لیے جانشین بنایا دوسروں کا. جیسے وہ گئے ہیں، تم نے بھی چھوڑ کے جانا ہے. اس مال میں سے خرچ کرو. یعنی اب یہاں ایمان کا یہ والا حصہ مراد. ایمان لاؤ. یہ کون سا زمانہ ہے؟ جب یہ سورہ حدید نازل ہوئی ہے، یہ جنگوں کا زمانہ ہے. اور جنگوں میں ایمان اللہ کہہ رہا ان کا ہوتا ہے کہ جو دیتے ہیں پھر جنگوں کے لیے مال خدا کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ نہ کہیے گا کہ آج کل تو جنگ کوئی نہیں لگا، آج کل خرچ نہیں کرنا چاہیے. اسلام پر جتنا بڑا حملہ ہے کسی اور چیز پر حملہ نہیں ہے. جن کی آنکھیں کھلی ہیں اور جن کے اندر دین کا درد ہے، صرف جو ہے وہ معدے کا درد نہیں ہے، دین کا درد ہے جن کو، ان کو پتہ ہے کہ دین کے لیے بھی لگانا ہوتا ہے، دین کی بھی تقویت کرنی ہوتی ہے. ورنہ وہی منافقوں کا فارمولہ، ان کو پیسے مت دو، خود ہی بھاگ جائیں گے رسول اللہ کو چھوڑ کر. ورنہ اگر یہ کھلائے پلائے گا تو اس کے ساتھ چپکے رہیں گے، ورنہ بھاگ جائیں گے. پلاننگ منافقین کی. مال نہ خرچو. اس مال میں سے خرچ کرو جس میں تمہیں اللہ نے جانشین بنایا ہے. پس اب خود سنیے غور سے، پس یعنی یہ پچھلی بات کا نتیجہ، تم میں سے جو لوگ ایمان لائیں اور خرچ کریں ان کے لیے بہت بڑا اجر. سکا سکا ایمان نہیں، خرچ بھی کریں. ایمان لائیں اور خرچ کریں. اب دو باتیں تھیں نا، ایک ایمان اور ایک انفاق. دونوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے. یہ کہا جا رہا ہے مومنوں سے، یعنی جو اسلام قبول کر چکے ہیں. یہ کافروں سے خطاب نہیں، یاد رکھیے. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایمان نہیں لاتے، اور رسول تمہیں پکار رہا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ. یعنی رب کی باتیں مانو. اب رب کی اگلی باتیں بھی مانو جس رب کا کلمہ پڑھ لیا ہے. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے جبکہ رسول تمہیں تمہارے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے اور وہ تم سے مضبوط عہد لے چکا ہے. اگر تم مومن ہو تو تم نے جو دعویٰ کیا ہے نا، اگر اس دعوے میں سچے ہو تو پھر کیوں نہیں صحیح والا ایمان لا رہے؟ کیوں نہیں اللہ کی باتیں مانتے؟ جن میں سے ایک بات بڑی کیا ہے؟ انفاق، خرچ کرنا. اگلی یہ ساری آیات انفاق کی. وہی ہے هو الذی کو یاد رکھ لیں. وہی ہے جو اپنے بندے پر یعنی رسول اللہ پر روشن آیات نازل فرماتا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے. ان آیات میں وہ باتیں بیان ہوتی ہیں. یقیناً اللہ تم پر نہایت شفقت کرنے والا مہربان ہے. اللہ تمہاری نجات چاہتا ہے. صدق اللہ العلی العظیم.